کیا آپ جانتے ہیں کہ پھلوں کا بادشاہ آم جہاں ذائقے میں لاجواب ہے، وہیں اگر اسے غلط طریقے سے کھایا جائے تو یہ آپ کے معدے کو خراب، چہرے پر دانے اور جسم میں شدید گرمی پیدا کر سکتا ہے۔ اور کیا شوگر کے مریض واقعی آم نہیں کھا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آم کھانے کا وہ صحیح طبی طریقہ جانیں گے جو آپ کو بیماریوں سے بچائے گا اور اس کے 100% فوائد فراہم کرے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل حکیم انیس ادریسی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ طب و حکمت سے جڑی ہر مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلی بات اور اہم بات، ناظرین، آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اسی لیے ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ آم کھانے سے پہلے ایک خاص عمل کرتے تھے جسے آج کل لوگ بھول چکے ہیں۔ جب بھی آم کھائیں اسے کم از کم 1 سے 2 گھنٹے کے لیے ٹھنڈے پانی میں بھگو رکھیں۔ ایسا کرنے سے آم کی اندرونی گرمی، جسے ہم حکمت میں اس کی حدت کہتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور یہ آپ کے پیٹ میں گیس، تیزابیت یا چہرے پر دانے پیدا نہیں کرتا۔ دوسری اہم بات، آم کے بعد کچی لسی کا استعمال۔ آم کھانے کے بعد دودھ اور پانی سے بنی کچی لسی پینا ایک بہترین طبی علاج ہے۔ آم ایک بھاری پھل ہے جسے ہضم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آم کھانے کے بعد اگر آپ آدھا گلاس کچی لسی پی لیتے ہیں تو یہ آم کو فوراً ہضم کرتی ہے، معدے پر بوجھ نہیں بننے دیتی اور جسم میں تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ تیسری اہم بات، کیا شوگر کے مریض آم کھا سکتے ہیں؟ اکثر مریض مجھ سے مطب پر یہی سوال پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں، آم میں قدرتی مٹھاس یعنی کہ فرکٹوز ہوتی ہے جو کہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض دن میں ایک چھوٹا آم کھا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اسے کھانے کے ساتھ نہ کھائیں بلکہ صبح یا شام کے وقت بطور اسنیک کھائیں، اور اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آم درخت کے اوپر پکا ہے تو وہ شوگر کے مریض کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، آم ضرور کھائیں لیکن پانی میں بھگو کر اور بعد میں کچی لسی کے استعمال کے ساتھ۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے معالج حکیم انیس ادریسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔